نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ہم لوگ سورہ البقرہ کر رہے ہیں آیت نمبر 27 انشاءاللہ آج کریں گے اور اس کا اعراب بھی کریں گے انشاءاللہ. اعراب بہت ایزی ہے آئی تھنک نیو آپ لوگ ہی کریں گے انشاءاللہ میرے ساتھ, اور پھر اس کی تفسیر بھی بہت ہمارے لیے اس میں پریکٹیکل پوائنٹس ہیں انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے. اور اس کلاس میں تھوڑا سا یہ کہ میں نے ریکارڈنگ پہ ڈال دیا ہے, لیکن پچھلی دفعہ ریکارڈنگ کافی دیر سے مجھے ملی تھی, آئی ڈونٹ نو مے بی سم ایشو, بہت دیر سے مجھے ریسیو ہوئی تھی تو میں ڈال نہیں سکی. تو انشاءاللہ میں آج کی کلاس کی ریکارڈنگ اور لاسٹ ویک کی ریکارڈنگ ایک ساتھ آج اپلوڈ کر دوں گی, اگر یہ ٹائملی یہ بھی مجھے مل گئی تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. پچھلی مل گئی ہے مجھے تو I'll upload today both of them انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 27 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. الذین those who ینقضون break عہد اللہ the promise of Allah, the covenant of Allah, من بعد after میثاقہم, after they have like ratification بھی کہتے ہیں میثاق کو, اور contract بھی کہیں کہیں آپ کو ملے گا. وَيَقْطَعُونَ and they cut ما what amar Allah has ordered bihi it unto yusala to be joined. وَيُفْسِدُونَ and they spread corruption fil ardi in the earth یا on earth. اولئک those hum الخاسرون they are the losers. یہ تو word to word اس کی تھی, لیکن ویسے کیا بنتا ہے who break the covenant of Allah after contracting it and break that which Allah has ordered to be cut and cause corruption on earth, it is those who are the losers. ٹھیک ہے. اور لاسٹ ٹائم ہم نے الحمدللہ یہ چیز پڑھ لی تھی کہ یہ لاسٹ ویک سے کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا, سوری لاسٹ آیت سے کنیکٹڈ ہے, کیونکہ لاسٹ آیت کس بات پر اینڈ ہوئی تھی کہ یہی لوگ, اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا کسی اور کو, جو لوگ فاسق ہیں انہی کو گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا, اور اس آیت سے جو ہے وہ انشاءاللہ ایک فاسق کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں وہ اس آیت میں بیان کی ہیں, سم آف دا کوالٹیز. ٹھیک ہے, اور ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے اس آیت کو کرنے کا دو طریقے اعراب وائز, تو لیکن ایزی ہیں دونوں. ٹھیک ہے, ایک ابھی ہم فرسٹ طریقہ یہ اس کو لے رہے ہیں کہ یہ الذین ینقضون جو ہے بیسیکلی الذین جو ہے یہ صفت ہے ان کی, کن کی, جو پیچھے ذکر ہوا ہے فاسقوں کا, ان کی فاسقین کا اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے, تو we'll take that like that. اب آپ لوگ مجھے بتائیے گا, پہلے اس کا اعراب کوئکلی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, الذین کیا ہے؟ الذین تو سب کو پتہ ہونا چاہیے, اسم موصولہ ہے. ٹھیک ہے, شاباش. اور ینقضون تو اسم موصولہ ہے تو اس کی اصطلاح آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, جی اس کی اس کی سوال جو اصطلاح ہے وہ ینقضون سے لے کر میثاق ہی تک ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا جملہ کیا ہے, ینقضون سے کیا کون سا جملہ شروع ہو رہا ہے؟ فعلیہ جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, شاباش, جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے. اور ینقضون جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون قاف ضا صاد ضاد کیا آپ لوگوں نے بولا, دوبارہ بتائیے گا. نون قاف اور ضاد. ٹھیک ہے, ناقد سے ہے. اور یہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کو بتا دیتی ہوں کہ یہ باب نصرہ سے ہے, اور یہ کسی بنی ہوئی چیز کو توڑنا. ٹھیک ہے, کس کے لیے آتا ہے؟ بنی ہوئی چیز کو توڑنا. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. اوکے, کسی بنی ہوئی چیز کو توڑنا, اور یا پھر رسی کے بل, رسی ہوتی ہے نا اس کو جیسے ناٹ جو ٹائی ہوتے ہیں وہ کھولنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس معنی کو ذہن میں رکھیے گا, بیکاز اس میں تفسیر سے کافی چیزیں ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہ ہو گیا. اچھا, یہ کون سا فعل ہے؟
فعل مضارع مضارع جمع ہے. مذکر غائب. اور فائل بتائیے اس کا. شاباش. ہم بھی تھا ہوم ہے. ٹھیک ہے شاباش. Very good. ٹھیک ہے. اب اس کا عہد اللہ جو ہے وہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ عہد فعل کا اللہ فائل ویسے تو مرکب اضافی بن رہا ہے لیکن مضاف الیہ ہے. شاباش. اور یہ ینقضون کا کیا بنے گا؟ ینقضون کا یہ کریکٹ پر آپ کا میں پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. ینقضون کیا بنے گا؟ ایک فعل ہوتا ہے, ایک فاعل ہوتا ہے, اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ مفعول. مفعول ہوتا ہے نا. اس کی ڈیٹیل یہ ہوتی ہے نا. مفعول. فعل ہوتا ہے, فاعل ہوتا ہے, اور مفعول ہوتا ہے. شاباش. ایکسیلنٹ. اس کے بعد من کیا ہے؟ بہت ایزی ہے اس کا اعراب, آپ لوگوں کو مشکل نہیں ہونی چاہیے. بعد جار مجرور ہوگا نا. جار مجرور ہو رہا ہے. مم بادی جار مجرور بادی اینڈ میثاقی کیا بن رہا ہے؟ یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے بعد میثاقی. شاباش. تو یہ کیا ہے؟ دو اس کے اندر مدافع نہیں آ رہا ہے. میں اب ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی بیکاز دس از بیسک. بادی میثاقی اس مدافع الیہ, اور میثاقی ہی اس مدافع الیہ. ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی. الحمدللہ. اس میں ایک اور چیز ہے, یہ میثاق کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ بتائیے مجھے. شاباش. واو فا اور قاف ہے. ویسے واو فا اور قاف ہے. ٹھیک ہے. اور یہ واو آنے کی وجہ سے ہم پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ irregular صرف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی وسکا یوسکو وسقن تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جب یہ چونکہ irregular صرف ہے تو یہ چینج ہو جاتا ہے وسکا یسکو ثقتن. ٹھیک ہے. اس میں چینج ہو جاتا ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے اعتبار کرنا یا بھروسہ کرنا. ٹھیک ہے. اور اس سینٹینس میں من بعدی میثاقہ ینقضون کا کیا بن کے آ رہا ہے؟ ایک چیز رہ گئی ہے بس. فاعل بھی مل گیا ہمیں, مفعول بھی مل گیا ہے, فعل بھی مل گیا ہے. ایک چیز رہ گئی ہے. جملہ فعلیہ میں ہوتی ہے وہ متعلق خبر تو نہیں ہو جائے گی من بعد میثاقی؟ متعلق بالفعل ہوگی نا. متعلق بالفعل. سوری. حرف جر آ رہا ہے تو فوراً کیا ذہن میں آنا چاہیے کہ حرف جر متعلق آ رہا ہو بالجار. تو مرکب جاری بن رہا ہو تو متعلق بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے. متعلق بالفعل ہو جائے گا. شاباش. ٹھیک ہے. تو یہ آسان تھا, کوئی اتنی اس میں بڑی مسئلہ نہیں تھا. تو یہ الذین کا کیا بن رہا ہے؟ یہ صلہ بن کے آ رہا ہے. اب ہم نیکسٹ اس میں آ جاتے ہیں. نیکسٹ ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. یہ بھی بہت آسان ہے, اس میں کوئی ایسی کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا وا کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پتا ہے وا کیا ہے؟ واو تو حرف عطف. ٹھیک ہے. یقطعون فعل مضارع, اور اس کا جو ہے فاعل جو ہے وہ ہم ہے. اس کا روٹ پر بتا دیجیے. قاف طا عین ہے. اچھا یہ با فتحہ سے ہے, اور یہ ہوتا ہے قطع یقطع قطعا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی, آگے ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے, کٹ کرنا. ٹھیک ہے. کٹ کرنا کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے کیا مطلب بنتا ہے تفسیر میں. اس کے بعد یہ تو اس کا فعل اور فاعل ہمیں مل گیا. اور ما امر اللہ بھی پورا کا پورا اس کا مفعول ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. ما کیا ہے یہاں پر؟ ما یہاں پر اس سے موصولہ کے آ رہا ہے, واٹ کے میننگ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. میں نے اتنا آپ کو ہنٹ دے دیا. اب اس سے موصولہ آ رہا ہے تو اس کے آگے اس کی کیا ہوگی؟ ماں کی کیا ہوگی؟ امر اللہ ہوگا نا اس سے. ہاں لیکن جب کوئی اسے موصول آتا ہے تو اس کے آگے اس کی کیا آتی ہے؟ صلہ آئے گی اس کی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی صلہ ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارا کیا ہے؟ فعل ماضی. حکم دیا تھا لوگوں کو اس چیز کا, اللہ نے حکم دیا تھا. فاعل اس میں اللہ ہے. تو ہمارا کیسے ہمیں پتہ چلا کہ فاعل اللہ ہے؟ امارا کی وجہ سے اس کے ہوا ورژن کی وجہ سے. ایکسلنٹ. ہوا ورژن یا ہیا ورژن ہوتا ہے تو وی لک فار آؤٹ سائڈ ہوا. اور اگر کوئی اسم جو ہے مرفوع آ رہا ہو, یعنی پیش ہو, یا اس کی اینڈنگ جو ہے وہ مرفوع ہو, تو پھر ہم اس کو آؤٹ سائڈ فائل لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکسلنٹ. اور اس کا روٹ ورڈ بتائیے مجھے امارا کا. امر.
صحیح ہے. حمزہ میم را ہی ہوگا. حمزہ میم را ہے. اچھا یہ باب کرما اور باب نصرہ دونوں سے آتا ہے. ٹھیک ہے, باب کرما سے اگر آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے با اختیار ہونا, حاکم ہونا, اتھارٹیٹیو ہونا. ٹھیک ہے, اور اگر باب نصرہ سے آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مشورہ بھی دینے میں آ جاتا ہے, حکم دینے میں بھی آ جاتا ہے. قریب کے ہی معنی ہیں, لیکن اگر باب نصرہ سے آ رہا ہو تو مشورہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے, حکم دینا بھی آ جاتا ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ان جو ہے, ان یوسلا, پہلے آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ یوسلا میں یوسلو کیوں نہیں ہے, یوسلا کیسے ہو گیا؟ ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے. ان کون سا لفظ ہوتا ہے, لیٹر ہوتا ہے؟ مطلب ہے نا حرف نصب. ناصبہ, ناصبہ ہوتا ہے, حرف ناصبہ ہوتا ہے, مدارک الناصبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مدارک الزبر دیتا ہے. اچھا یہاں پر ان آپ لوگوں کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان از آلسو ایکٹ ایز اے حرف آف مصدر. ٹھیک ہے, یہ اپنے بعد آنے والے مضارع کو کے ساتھ ایک کائنڈ آف اے فریگمنٹ بناتا ہے, اور یہ اس کو ایک مصدر کا میننگ دیتا ہے. ٹھیک ہے, مصدر ان سینس کے آئیڈیا کا میننگ دیتا ہے. تو ان یوسلا کیا مطلب ہو جائے گا, یعنی ہم اس کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے کہ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ان کو کہ جو جوڑا جائے, جوڑا جائے کا جو میننگ آ رہا ہے نا, یا کیونکہ اگر آپ مضارع دیکھیں تو اس کی معنی کیا, اس کی کیا میننگ بنتا ہے, جوڑا جا رہا ہے, اس طرح کر کے معنی بنتا ہے نا, کنٹینیوس میں بنتا ہے, پریزنٹ میں بنتا ہے. لیکن یہاں پر ان کی وجہ سے اس کا میننگ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے مصدر میں کہ جوڑا جائے. یعنی ابھی انشاءاللہ اس کو ہم تفسیر میں دیکھیں گے کیا معنی بنتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہو گئی. اچھا بیہی اس میں کیا ہے, یہ اس میں جار مجرور سے متعلق فعل ہو گیا تو متعلق بالکل. ٹھیک ہے, اب بیہی کا کیا رول ہے اس آیت میں وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہاں تک آپ لوگوں نے کر لیا, گڈ جاب, ایزی ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اس کو مسئلہ نہیں, اسی لیے میں نے آج اس کی تفسیر بھی ساتھ ہی کر لی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے ورڈ وا یفسدون. وا حرف عطف ہے, آپ لوگوں کو آتا ہے. یفسدون اس کا روٹ میں بتائیے مجھے شاباش. پاس سین اور دال. دال. پاسین دال ہو جائے گا. اور یفسدون جو ہے وہ کسی کو آئیڈیا ہے کہ کس بات سے ہے, any try اسلام یو سے اسٹارٹ ہو رہا ہے فیملی. مدارے یو سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں باب افعال سے آپ افعال سے ہے. اب خدا یفسدون. ٹھیک ہے, کیونکہ باب افعال جو ہے نا, باب افعال سے یو سے شروع ہو رہا ہے اس کا. مضارع تو ہمیشہ یاد رکھیے یو سے صرف تین, او سے صرف تین شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تین گروپس ہیں جو شروع ہوتے ہیں, فیملیز جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں. کبھی ہم انشاءاللہ بیچ میں اس کو بھی ریویو کر لیں گے ایک دفعہ, کیونکہ ہم بریک کے بعد آئے. ویسے آپ لوگوں کو میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ ریکارڈنگ سے ضرور جو وینسڈے کلاس کی ریکارڈنگ اپلوڈیڈ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سن لیں, پھر ہمیں کلاس میں ریکارڈنگ کی اور ریویو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں بہت ایزی وے میں نے بتایا ہوا ہے کلاس میں وینسڈے کی, اور ہم نے پریکٹس بھی کافی کی ہوئی ہے. تھوڑا تھوڑا کہیں آپ کچن پہ کام کر رہے ہیں, کوئی اس طرح کی چیز ہے, ڈرائیو کر رہے ہیں, اس میں لگا کے سن لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بیٹھ کے, مجھے پتا ہے سب کا ہی بہت ٹف چلتا ہے آج کل. ٹھیک ہے, چلیے یفسدون ہو گیا. یہ اس کا فعل فاعل مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو آتا ہے. فی الارضی بھی آسان ہے, کیا ہے فی الارضی؟ جار مجرور ہے اور متعلق فعل ہو گیا کیونکہ یفسدون. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کو آسان ہے. اس کے بعد یہاں تک یہ ہو کہ آپ یہ والا دیکھیں گے, اولئک هم الخاسرون. اولئک کیا ہے, یہ اس میں اشارہ اسم الاشارہ ہے, پوائنٹر ورڈ ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم جو ہے وہ ایڈ کیا گیا کیونکہ الخاسرون کو اگر ساتھ کر دیتے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا بن جاتا, وہ پھر سینٹینس نہیں رہتا نا, وہ تو فریگمنٹ بن جاتا ہے.
لیکن یہاں پر ہم ویسے بھی یہ حسر والا ہے، حسر کہتے ہیں emphasis کے لیے، اولئک هم الخاسرون، یعنی وہی لوگ خسارے میں، جو emphasis ہے نا وہ اس کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو سینٹینس بنانے کے لیے ایک تو یہ ہوم لایا جاتا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ یہاں سے زور پڑتا ہے کیونکہ اولائکا کے اندر آلریڈی جو ہے وہ پلورل بات ہو رہی ہے، اولائک الخاسرون بھی فریگمنٹ بن جاتا، بات ختم ہو جاتی، ٹھیک ہے، لیکن ہم لا کے اس میں مزید ایڈیشن کی گئی ہے. تو یہ ہمارا اعراب یہیں تک تھا، تھوڑی سی چیزیں میں ایڈ اور کر دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ دو طریقے ہیں اس آیت کو کرنے کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الذین کی، یہ الذین کو صرف بنا دیا جائے جو فاسقون تھا، کہ یہ فاسق جو ہے، یہ میجورٹی جو بلکہ یہی آپ کو ملے گا عراقی کتابوں میں کہ جو فاسق ہے ان کی کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں الذین سے، اور یہ جو وا کے ذریعے عطف آ رہا ہے نا بار بار، ہم یہ دیکھ رہے ہیں وا کے ذریعے بار بار عطف آ رہا ہے، تو یہ جو صلہ ہے یہ یہاں سمجھے پوری آیت از صلہ، اس کی پوری آیت صلہ ہے کیونکہ یہ عطف ہو رہا ہے نا، یہ بیچ بیچ میں وا جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے عطف ہو رہا ہے. تو ینقدون کا یہ جو معطوف ہے وہ یقطعون ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو نیچے والا سینٹینس ہے وہ اس سے اوپر والے کے لیے معطوف ہے، اوکے، اور تو یہ سب ملا کے جو ہے وہ بیسیکلی الذین کی پوری صفت بن جاتی ہے، یعنی ان لوگوں کی پوری صفت بن جاتی ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے کرنے کا، ٹھیک ہے. دوسرا ایک طریقہ اور بھی آپ کو مل سکتا ہے آپ کی کتابوں میں کہ الذین کو وہ کہتے ہیں نہیں پیچھے سے کنیکٹڈ نہیں ہے، نیو سینٹینس از اسٹارٹنگ، اینڈ الذین جو ہے وہ مبتدا ہے، اور جو باقی پورے جو سینٹینس ینقضون سے لے کے نیچے تک آ رہا ہے وہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں ہی طریقے کوئی مشکل نہیں ہے، دونوں آپ کو آتے ہیں، آپ کو جو بہتر لگے آپ وہ لے لیجئے، کوئی دونوں لکھ لیجئے، ایک ایک آیت کو کرنے میں دو تین طریقے ہو سکتے ہیں. اب تھوڑا سا ان آیات کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے. اگر اس میں مزید کوئی ایڈیشن کرنی ہوئی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کروں گی، اعراب وائز نہیں، تفسیر میں تھوڑا سا کیونکہ میں کروں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ، اگر مزید مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ کوئی ایسی چیز جو اس میں سے رہ گئی ہوگی بتانے کے لیے، بیسیکلی کیونکہ نیکسٹ آیت بھی اس سے انٹر کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کس میں سے کچھ رہ جاتا ہے آج تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک کور کریں گے. تھوڑا سا بس میں اس آیت کو آج ٹچ کرنا چاہ رہی تھی تفسیر وائز تاکہ آپ لوگ اوور ویل نہ ہوں بہت ساری چیزوں سے. تو ایک یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے یہاں فاسق کے ذکر ہو رہا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ جو فقہا جو ہوتے ہیں، میں نے آپ کو جیسے اصول و تفسیر میں بھی ایک دفعہ بتایا ہے یہ چیز، بلکہ میرے خیال میں دو تین دفعہ بتایا ہے کہ ڈپینڈنگ آن دا سائنس دا meaning of that word changes، اس کو کس طرح سے لیا جاتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا سائنس، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو فقہا جو ہے، فقہا کون ہے؟ جو کہ فقی ہیں، جو کہ رولنگس ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس معاملے کے مطابق وہ اسٹڈی کرتے ہیں رولنگس کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور جو جیسے ریگولیشنز جو قرآن میں دیے ہوئے ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، جو آپ کو سوسائٹی میں نیڈیڈ ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ وہ چینج ہوتے ہیں. تو فقی جو ہے تو فقہا کی لینگویج ہے اس میں، اور مسلمانوں کے کلچر کے اندر بھی، ڈپینڈنگ آن دا کلچر بھی، جو فاسق ہے نا وہ بیسیکلی گناہ گار کو لیا جاتا ہے. فاسق کین بی اینی گناہ گار، ٹھیک ہے. اور جیسے اگر کوئی ریگولرلی پریئرز کو مس کر رہا ہے، نمازوں کو مس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ اسپیشلی ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر فرض کو جیسے ایسا کوئی فرض ہے جیسے مہر ادا کرنا ہے، اس کو ڈیلے کر رہا ہے، تو یہ فقہا کی نظر میں، عام مسلمانوں کی نظر میں یہ فاسق کہلائے گا کہ بھئی یہ شخص جو ہے نا وہ فاسق، یہ ہی لائک جس طرح سے پریکٹس کرنا چاہیے اسلام کو اس طرح سے پریکٹس نہیں کر رہا. یہ فقہا کی ٹرمز ہے. لیکن جب ہم قرآن میں فسق کی بات کرتے ہیں نا تو یہ چیز بہت سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کسی کو بھی آپ کہیں کہ بھئی کوئی بھی سنر جو ہے وہ فاسق ہے، لیکن ایسا نہیں. دیر آر لیولز آف فسق. ہر شخص فاسق نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص کوشش کر رہا ہے اس سے نہیں ہو پا رہا لیکن اسٹلی دے آر ٹرائنگ، تو عام شاید فقہا کی نظر میں بھی تو شاید وہ ہو سکتا ہے لیکن قرآن کی نظر میں نہیں. قرآن کی نظر میں فاسق کون ہے؟
جو کہ ہائیسٹ ڈگری آف فسق ہے. یعنی قرآن میں جب بھی آپ کو فاسق کا ذکر ملے گا نا، آپ دیکھیں کہ اگر ہم جرنل اس کو لیں، اس کو ہم کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اب کوئی ریگولرلی فرض کرے نہیں نماز پڑھا، ٹھیک ہے، اب ہم اس کو، اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہا ہے، وما یضل به الا الفاسقین، یعنی میں گمراہ نہیں، کوئی گمراہ ہوتا ہے، ہدایت نہیں ملتی اس کو جس سوائے فاسقوں کے. تو کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ اس شخص کے لیے اب ہدایت ختم ہو گئی، وہ کبھی نماز کی طرف نہیں آئے گا؟ نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ آخری سانس تک بھی انسان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ واپس آ جائے، پلٹ جائے، رائٹ؟ تو جب بھی قرآن میں فسق کی بات ہوتی ہے نا، تو دس ون از دا ہائیسٹ لیول آف فسق، کہ جب انسان نے پوری باؤنڈریز کو ختم کر دیا ہے، یعنی بہت آگے تک چلا گیا ہے. اور ان کی کچھ جو پراپرٹیز ہے، ان لوگوں کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ اگلی آیت میں بیان کر کے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو فاسق ہیں. مطلب علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ فاسق کی سب سے زیادہ کمپریہنسو ڈیفینیشن جو ہے وہ اس آیت میں بیان کی گئی. اس لیے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم ہر کسی پہ فسق کا فتویٰ ایسے نہیں لگا سکتے. قرآن جب فاسق کی بات کرتا ہے تو وہ کس کی بات کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کے اندر کیا عادت ہوتی ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی جو اللہ سے جو اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ینقضون کو سمجھنا ضروری، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میننگ اس کی بتائی تھی، میں نے کہا تھا یہ تفسیر سے ریلیٹڈ ہے. میں نے آپ کو بتایا رسی کے بل کھولنا، ایک میں نے آپ کو یہ بتائی تھی میننگ. تو انٹائی اے ناٹ، اور یہ ناٹ کوئی ایسی معمولی ناٹ نہیں، بلکہ مطلب مضبوط ناٹ. اور آپ کو پتا ہے کہ جو رسی جو ناٹ باندھنے میں ٹائم لگتا ہے، اگر آپ اچھی مضبوط رسی باندھنا چاہیں اٹ ٹیکس ٹائم. آپ کو اس کو میک شور کرنا پڑتا ہے کہ ایک ایک جو بل ہے وہ بالکل ٹائٹلی اچھے سے، وہ مضبوط رسی ہو، کوالٹی اچھی ہو، اس کو اچھے سے بندھی گئی ہو، ٹھیک ہے، تبھی وہ اسٹرانگ بنتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو کھولتے ہیں نا، جب آپ اس رسی کو کھولتے ہیں دوبارہ، آپ نوٹس کیجئے گا کہ وہ دوبارہ اس فارم میں نہیں آتی، وہ رسی خراب ہو جاتی ہے ایک طرح سے. جب ہم اس کو کھولتے ہیں دوبارہ سے، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ جگہ سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کے کھولنے سے اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے. دوبارہ اگر آپ اس کو اس طرح سے باندھنا چاہیں تو وہ خوبصورتی نہیں آتی یا وہ مضبوطی نہیں آتی. لائک دیر از اے ڈسٹربنس کاسٹ. کس وجہ سے؟ کہ جو چیز ایک پراپر بندھی ہوئی تھی اس کو کھول دیا گیا. تو یہ لوگ جو فاسق ہوتے ہیں نا، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدے کیے تھے. اور وعدے کیا کیے تھے؟ وہی وعدے جو ہمیں قرآن میں ہم سے لیے گئے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سے لیے گئے. ٹھیک ہے، اور یہ جب وعدے جب انسان کھولتا ہے نا، بیسیکلی یہ وعدے ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو قرآن ہے یہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ الٹیمیٹلی اللہ سے جوڑتا ہے نا، اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. یہی اس کا پرپز ہے نا، بیسیکلی اللہ سے کنیکٹ کرنا ہمیں. تو جب کوئی انسان اس نوٹ کو توڑتا ہے نا، وہ لگ ایسا رہا ہوتا ہے کہ بھئی اگر چلو چھوٹا موٹا گناہ ہے، ٹھیک ہے، یہ میں کیا ہے، میں معافی مانگ لوں گی اللہ سے، چھوٹا موٹا گناہ ہے یا میں نہیں کر لوں گی. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز سسٹم سے ہٹاتے ہیں نا، تو آپ ایک ڈسٹربنس کاز کرتے ہیں، اور وہ آپ کا رشتہ اللہ سے چھوڑ جو ہے نا کمزور کر دیتا ہے، which is a big thing. اصل چیز اس کی طرف جو ہے وہ قرآن ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ جب تم اللہ سے کوئی وعدہ کرتے ہو، جب تم مسلمان ہوئے، تم نے کلمہ پڑھا، تو بیسیکلی تم نے اللہ سے وعدہ کیا نا ایک طرح سے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں ایک اچھا مسلمان بننے کی کوشش کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن جب تم وہ وعدہ پورا نہیں کرتے تو بیسیکلی تمہارا جو ریلیشن وتھ اللہ ہے الٹیمیٹلی وہ کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ سورہ البقرہ کی آیت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور حدیث میں بھی اس چیز کو آتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو وہاں پر روب سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے قرآن کو آپ یہ بھی دیکھیں کتنا فیسنیٹنگ ہے، ینقضون میں بھی رسی سے ریلیٹڈ ہے. قرآن کو بھی رسی سے کئی دفعہ تشبیہ دی گئی، حدیث میں بھی قرآن میں بھی، کہ یہ ایسی روپ ہے قرآن جو آپ کو ڈائریکٹلی اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے. جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا، اس کے وعدوں، اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس پہ توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں، تو بیسیکلی ہمارا جو کنیکشن اللہ سے ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے.
وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو اس لیے اور کیا مطلب ہے کہ لیٹ گو آف دا ورڈز آف اللہ, یعنی اللہ کے الفاظوں کو چھوڑ دینا, چاہے آپ اس کو تلاوت سے چھوڑیں, چاہے آپ اس کو پر عمل کرنے سے چھوڑیں, اس کو غور و فکر کرنے سے چھوڑیں. یہ اور میں پرسنلی آپ کو اپنی ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ میں نے خود دیکھا کہ جب کہ ابھی بہت زیادہ بزی اور روٹین ہوتا ہے اور کچھ تلاوت میں کمی ہو جاتی ہے, کچھ قرآن پڑھنے میں کمی ہو جاتی ہے, قرآن سمجھنے میں کمی ہو جاتی ہے, میں دیکھتی ہوں چیزیں اپنی جگہ سے نا اس طرح سے نہیں, آپ کا میرے اللہ سے کنیکشن کمزور ہونے لگتا ہے, عمل کرنا مشکل لگتا ہے, اور چیزیں ایسے ایسے خود بخود دور ہونے لگتی ہیں, اپرچونیٹیز نکلنے لگتی ہیں. لائک کبھی کبھی لٹرلی اپنے آپ کو فورس کرنا پڑتا ہے جسٹ کہ جو ہے نا مجھے قرآن سے کنیکٹ ہونا ہے. اور وہی جب آپ ایک دفعہ وہ اسٹرگل کر لیتے ہیں سکسیسفلی, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے دیتا ہے, آپ کسی نہ کسی طرح کنیکٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ آگے آسانیاں دے دیتا ہے. اب کتنی دفعہ ایسا روٹین بیزی ہوتا ہوگا آپ لوگوں کا بھی, کیا سنڈے کلاس میں نہیں لے سکتی. جیسے ابھی ہماری کچھ سسٹرز ٹریولنگ کر رہی ہیں آج کل, ٹھیک ہے, اور وہ کلاس میں ریگولرلی نہیں آ پا رہی ہیں. ایک طرح سے ایک ہڈل ہی ہے نا جو بیچ میں آ گیا ہے, یہ بھی دنیا کے ساتھ زندگی کے ساتھ چلتا ہے, لیکن اب واپس کم بیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو لٹرلی اسٹرگل کرنا ہوگا. تو یہ بس یاد رکھیں کہ ینقضون, جب انسان اللہ سے عہد توڑنے سے کیا مراد ہے, اس بات پر کہ اس نے وعدہ کر لیا تھا اللہ سے. بیسیکلی ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط وعدہ کیا ہے نا, کیونکہ میثاق کی طرف بڑھتے ہیں. میثاق کہتے ہیں ٹائٹننگ اپ, اور اتنا اچھا ٹائٹننگ اپ کہ آپ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ ٹوٹے گا نہیں, یعنی مضبوطی سے باندھنے والی بات, مضبوطی سے بائنڈنگ ہونا, بینگ ٹائڈ اپ کے لیے میثاق استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ کوئی معمولی آپ نے وعدے نہیں تھے, جب قرآن سے آپ جڑے تو آپ مضبوطی سے جڑے, اور پھر وہ اس کے بعد وہ ٹوٹ گیا. تو اور اس کو توڑنے کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فاسقوں کا کیا بتا رہے کہ دے گو آؤٹ آف دیئر وے ٹو بریک اٹ. یعنی یہ جو فاسق ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے کہ آپ کی کسی مجبوری کی وجہ سے ٹوٹ گیا, آپ نہیں ہر دن جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا, کبھی جیسے میں نے ابھی آپ کو ٹریولنگ کی ایگزامپل دیا, وہ ٹریول کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ واقعی آؤٹ آف دا وے جا کے قرآن کی حکم کو توڑنا چاہتے ہیں, قرآن کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں, وہ پھر فاسق کی کیٹیگری میں آتا ہے. جیسے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن فاسق کا ذکر کرتے ہیں تو اس ہائیسٹ کیٹیگری, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور کیریکٹرسٹک کیا بتائی کہ یہ یوز سلا کا ورڈ یوز کیا. یوز سلا کا مطلب ہوتا ہے جوائن ٹوگیدر, ٹھیک ہے. ایک تو ان کے اندر کیا ہے کہ جو اللہ کی قرآن کے جو ورڈز ہیں ان کو لیٹ گو کر دیتے ہیں, ایک تو ان کا یہ ہے, ٹھیک ہے. جو ان کا ریلیشن شپ ہے اللہ سے وہ کمزور ہو جاتا ہے. دوسرا ان کے ساتھ یوز سلا جو ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور حکم کیا دیا کہ تم اب کے جو رحم کے رشتے ہیں, جو تمہاری رشتہ داری ہے, جو بلڈ ریلیشنز ہے تمہارے, اور جو ریلیشن تمہارا اللہ کے ساتھ ہے, اس کو مت کٹ آف کرو. یہ ون آف دا بیسک جو ہے وہ اللہ کا عہد ہے جو اللہ نے قرآن میں ہم سے لیا ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جو فاسق ہوتے ہیں, وہ اس کا خیال نہیں رکھتے. ایک تو وہ اپنے ریلیشن اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشن کا خیال نہیں رکھتے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور دوسرا وہ لوگوں کے ساتھ اپنے ریلیشن کا خیال نہیں رکھتے. اور کس طرح سے خیال نہیں رکھتے کہ ان کے جو رائٹس ہیں وہ نہیں دیتے. اور چونکہ رائٹس دینے سے ہی ہم ہارمنی میں رہ سکتے ہیں نا. اگر رائٹس نہیں دیں گے تو ظاہر دلوں میں دوری آئے گی, کسی کا حق مارا جائے گا. اور اسپیشلی یہاں پر رحم کے رشتے, جو مفسرین کہتے ہیں وہ رحم کے رشتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور اس پہ ہمیں بہت احادیث ملتی ہے. انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کر لوں گی. یہ یاد رکھیے کہ شادی از بائی چوائس, ٹھیک ہے, میرج از بائی چوائس, لیکن بلڈ ریلیشنز نہیں ہیں. آپ کے جو دوست ہیں دے آر بائی چوائس. اور اس کا آپ پہ سے سوال ہوگا آپ سے کہ جو ہے وہ تم نے کس طرح کے دوست بنائے, تم کن کے اراؤنڈ رہتی تھی, اس کے سوال ہوگا. لیکن یہ جو کہ ہم بلڈ ریلیشنز ہے نا, یہ ہماری چوائس نہیں. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے کہ ہمیں کس طرح, کبھی کبھی بہت بلکہ ہوتا ہے سب کے ساتھ ہی کسی نہ کسی لیول پہ کہ آپ ٹھیک ہوتے ہیں اور آگے والا آپ سے زیادتی کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس وقت ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ آپ نے ان سے کچھ نہ کچھ معاملہ رکھنا ہے. آپ قطع تعلق نہیں کر سکتے کیونکہ دے آر یور بلڈ ریلیٹیوز, انٹل اینڈ لیس کب, جیسے کہ وہ بالکل ہی
اسلام کے اگینسٹ ہو جائیں, اللہ کے اگینسٹ ہو جائیں, دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. اور ہم دیکھ چکے ہیں اس طرح کی ایگزامپلس. مکہ سے جب مائگریٹ کر کے مدینہ آئے تو مکہ اتنے ہی سگے رشتے دار آپس میں جنگ میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے. دیٹ از ٹوٹلی اے ڈفرنٹ تھنگ. ٹھیک ہے, کہ اللہ کا کوئی حکم بہت بڑا وہ آگے والا توڑا ہے, پھر اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن ایون نان مسلم جو آپ کو ہارم نہیں کر رہے, اگر آپ مسلمان ہو گئے, آپ کے جو بلڈ ریلیشن ہے وہ مسلمان نہیں ہے, اسٹل یو ہیو ٹو کیپ ود دیم. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو بی گڈ ود دیم. اچھا, یہاں پر ایک چیز جو اسپیشلی مفسرین میں دیکھ رہی تھی, ڈیٹیلز بھی پڑھ رہی تھی, وہ مینشن کرتے ہیں وہ ہے فیملی سسٹم کا. فیملی سسٹم وہ سسٹم میں نہیں کہہ رہی جو ہمارے صرف بیک ہوم میں ایک ذہن میں کہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو ہی فیملی سسٹم ہے, نہیں ایسی بات میں نہیں کر رہی. میں کہہ رہی ہوں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا, اور اسپیشلی میرج کا جو کانسیپٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنا کامن ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی میں. ایون بیک ہوم دیکھیں, یہاں دیکھیں, کہیں پر بھی آپ جا کے دیکھیں, بچے شادی نہیں کرنا چاہتے جلدی, یا شادی کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کی اتنی پرائورٹیز ہیں, اتنی ان کی ڈیمانڈز ہیں کہ وہ فلفل کرنا مشکل ہے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکیاں, آج کل دونوں کے لیے برابر ہے. اچھا, ہمارے الحمدللہ بچے پھر بھی میرج سسٹم کو جانتے ہیں بیکاز آف دیئر کلچر, بیکاز آف دیئر وہ, اور اگر ہم دوسرے کلچرز میں دیکھیں تو وہ تو بالکل ہی ختم ہو چکی ہے میرج کا کانسیپٹ, شادی کا کانسیپٹ. کیونکہ جب بیسک فیملی سسٹم ٹوٹتا ہے تو پھر بہت خرابی آتی ہے, وہ فسق پیدا کرتی ہے سوسائٹی میں. تو یہاں پر اسپیشلی جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الگ سے مینشن کیا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم جڑے رہو, فیملی سسٹم قائم کرو, لیکن وہ اس کو توڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو فیملی سسٹم کی امپورٹنس بتانا ہوگی. اور آئی نو بچے اس کو نہیں سننا چاہتے, وہ نہیں ماننا چاہتے, لیکن اسٹل ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو اس کو بتاتے رہیں, ان کو کرتے رہیں, ان کو گائیڈ کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیک رکھا ہوا ہے, اور اللہ سوسائٹی کے تھرو صحیح, لیکن فیملی کے تھرو صحیح ہم پہ ایک چیک ہے. ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے فیملی کا, میاں کو بیوی سے, ماں کو اولاد سے, باپ کو اولاد سے, بیوی کو میاں سے, ہر جو آپ کے فرینڈز اراؤنڈ ہیں, ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ سے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ کوئی ہے ہمیں پوچھنے والا اور کرنے والا, اور ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے, کوئی چیک رکھنے والا ہے, کوئی صحیح غلط بتانے والا ہے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو فاسق کی کیا نیت ہوتی ہے, وہ کہتا ہے جی یہ ساری چیزیں بریک کر دو, لیٹ می گو فری, میں جو چاہوں کروں, آئی ڈونٹ کیئر. اگر سوچے ہر شخص اسی طرح سوچنا شروع کر دے تو پھر سوسائٹی تو نہیں بن سکتی, رائٹ. تو بیسکلی اس آیت میں ہمیں سوسائٹی کی ویلیو بھی بتائی گئی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ہم فیملی سسٹم کو بریک کرتے ہیں, رحم کے رشتوں کو کاٹتے ہیں, اللہ سے رشتہ کمزور کرتے ہیں, تو الٹیمیٹلی اٹ ول کریٹ فساد آن ارتھ, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں سے. اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خاسرون یعنی خسارے میں, کیونکہ بیسکلی ان کو ریئلائز نہیں ہو رہا کہ یہ چیزیں ایک بلیسنگ ہے کہ آپ پر کوئی ساتھ ہے, آپ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا کوئی ہے. ادروائز اگر آپ کو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی ایک خسارہ ہے, وہ ایک نقصان ہے جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہیں تک رکھیں گے. اس میں کچھ حدیث وغیرہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس میں ایڈ کروں گی, کیونکہ نیکسٹ آیت بھی جو ہے نا وہ تھوڑا بہت اس سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مزید ایکسپلین کریں گے کہ کیا چیز تم کو جو ہے وہ اس کری, جب اللہ تعالیٰ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویک کریں گے. 1 منٹ دیجیے گا, میں ریکارڈنگ سٹاپ کروں گی.